کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو وردی پہنتے ہیں وہی کیا دیش بھکت ہوتے ہیں، میرا کہنا آپ سمجھ رہے ہیں، اور میں آپ سے آپ کے ہاتھ سے میں قرآن کو پانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت کچھ جاننا ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہ بھگوان ہے نہ خدا ہے، اگر نہیں بھی مانے پھر بھی وہ ہمیں سب کچھ دے گا، کیوں ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں ہندو مسلمان بننے کے لیے؟ ایسا لگتا ہے ہمیں، تو ہم کو بہت جانکاری ابھی باقی ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر سرگ اور نرگ ہے تو کون دیکھا ہے، کون جا کے آیا ہے، اور کہاں پر ہے وہ؟ اگر کوئی گیا ہے یا کس نے بولا ہے، میرا ماتھا کام نہیں کرتا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے؟ بھائی صاحب کا 3 سوال ہے۔ پہلا سوال ہے، بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وردی پہننے سے کیا وہ دیش بھکت بن جاتا ہے، یہ آپ کا سوال تھا۔ میں وردی پہننے سے دیش بھکت نہیں بنتا ہے، بہت سے لوگ وردی پہن کے اپنے دیش سے غداری بھی کرتے ہیں، تو وردی پہننے والا دیش بھکت ضروری نہیں ہے۔ جو اپنی دیش کی رکشا کرتا ہے اور دیش کے لیے کام کرتا ہے وہ صحیح انسان ہے۔ وردی ضروری نہیں، وردی ہے یا نہیں ہے وہ کچھ اہم کرائٹیریا نہیں۔ دوسرا سوال آپ چاہتے قرآن مجید مجھ سے لے پا سکتے ہیں۔ تیسرا کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ خدا ہے کیا نہیں ہے، کیوں لوگ آپس میں جھگڑتے، سورگ ہے کیا نہیں ہے، کس نے دیکھا سورگ ہے کیا نہیں ہے، تو کیا کرنا کیا جاننا۔ بھائی صاحب آپ نے کبھی کسی کو 10 مالے سے خود ہی مارتے دیکھا؟ بھائی صاحب نہیں دیکھا تو 10 مالے سے خود ہی ماریں گے؟ مارو خود ہی نا، کیوں نہیں ماریں گے؟ کیوں نہیں ماریں گے؟ کیونکہ مر جائیں گے، مر جائیں گے۔ مر جائیں گے۔ نہیں دیکھا پھر بھی یقین ہے؟ آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا 10 مالے سے خود ہی مارتے ہوئے؟ نہیں سر، سنا صرف نا، سنا ہے۔ سنا، یقین کیا ہے نا اپنے بدھی پہ۔ تو یہی چیز، سب چیز دیکھنا ضروری نہیں۔ میں سور کو دیکھوں گا تو ہی مانوں گا کہ آپ کو امریکہ جانا ضروری ہے ماننے کے لیے امریکہ ہی کیا نہیں؟ آج ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے بھائی صاحب، آپ 10 مارے سے خود ہی مار کے ایک آدمی کو مرتے دیکھیں گے پھر ہی بولیں گے اچھا 10 مارے سے خود ہی مارے گا تو انسان مر جائے گا۔ یہ ضروری نہیں دیکھنا، اپنے بدھی سے آپ کو امتحان لینے پڑے گا کیا بات سچ ہے کیا بات غلط ہے۔ تو آپ جب پڑھتے ہیں، جو شاستر پڑھتے ہیں جو آپ کی بدھی کو نہیں سنتوشٹ کرتا ہے آپ اس میں نہیں مانتے، تو ایسے شاستر پڑھو جو آپ کی بدھی کو منوائیں گا۔ اور مثال کے طور کے اوپر قرآن مجید، آج اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے قرآن مجید چیک کرتے، قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں جو سائنس کے خلاف ہے۔ آج آپ 80% چیز مثال کے طور پہ سائنس کے ذریعے قرآن مجید کی ثابت کر سکتے، 20% ایمبیگوس ہے، نیدر سچ نیدر غلط۔ مثال کے طور پہ سائنس نے آج یہ ثابت نہیں کی کہ سورگ ہے یا نرک ہے، برابر؟ سائنس نے یہ بھی نہیں ثابت کی کہ دوسری زندگی ہے، پنرجنم، لائف آفٹر ڈیتھ۔ لیکن اگر 80% 100% صحیح ہے، 20% ڈاؤٹ فل ہے، نیدر رائٹ نیدر رانگ، میری لاجک کہتی ہے کہ انشاءاللہ یہ 20% بھی صحیح رہیں گی۔ یہ اندھ وشواس نہیں ہے، یہ لاجیکل وشواس ہے۔ تو قرآن میں باقی سائنٹیفک فیکٹ کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ سورگ ہے نرک ہے، تو ایسی کتاب پڑھو جس سے آپ کا من سنتشٹ ہو۔ آپ قرآن مجید پڑھو، انشاءاللہ آپ کو یقین آئے گا سورگ اور نرک میں۔ آپ آ کے قرآن مجید لے سکتے بھائی صاحب۔ سر سوامی وویکانند بولتے ہیں کہ سرگ اور نرگ اپنا دل میں ہے، تو یہ کیسے بول دیا؟ یہ بہت بڑا پنڈت ہے۔ سوامی وویکانند کہ خدا ہے کیا؟ آپ وید کی بات مانیں گے سوامی وویکانند کی بات مانیں گے؟ سر ہم لوگ یونگ تو بہت اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نے غلط کیا، انسان غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے سر، کر سکتا ہے۔ تو کوئی انسان کچھ چیز کہتا ہے، آپ کو دیکھنے پڑے گا وہ صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں۔ غلطی کیا تو بولوں گا سوری بھائی انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں، کر سکتے کیا نہیں؟ تو اگر سوامی وویکانند وید کے خلاف بات کرتے تو اس کی بات مت مانو، جو بات وہ وید کے مطابق کرتے وہ بات مانو۔ آپ سمجھ رہے؟ میرا بھی کوئی جملہ ملا جو قرآن کے خلاف ہے، میرے جملے کو بھی پھینک دو نا۔ سوامی وویکانند دور کی بات ہے، میں اگر کچھ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بول رہا ہوں تو میری بات بھی مت مانو۔
मेरा 2 स्टैंडर्ड ने, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते, मैं यहाँ आया हूँ लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। अगला सवाल। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। मैं ये जानना चाहती थी, मैंने कभी बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज़ करना अलाउड नहीं है। मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों है? क्या मैंने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज करना हराम है। ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फी नफ्सी हराम है। लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब में जो चीज़ है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफ्सी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूं, अगर किसी को जख्म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूं, लाल पाउडर। तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं। लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं। तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है। लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फी नफ्सी गलत नहीं है। और वो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं। तो जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है, अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो, तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। जी भाई, अपना नाम और पेशा। मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चादर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूं वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। प्लीज बहनों के शोबों में अगर कोई बहन हूँ माइक नंबर 4 में, तो मेरी गुजारिश है कि वो सवाल करें। माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है। हेलो, मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ
اور مجھے اسلامی مذہب قبول کرنا ہے. کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے. اس لیے یہ مذہب سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. بیسٹ اور سب سے پیارا ہے. ماشاء اللہ. بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی, کرسچن تھی, اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے, اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام مذہب پر قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی مالی دباؤ؟ کوئی مالی دباؤ نہیں. فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے, مالک ایک ہے. ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے, کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے. جی ہاں. اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم, اسلام مذہب سب سے بہترین ہے, تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا, اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے. اور آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرو. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکلات پیش آتی ہے, اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے, تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں, ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے, اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف, اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی زمین اس کے ریوالونگ اراؤنڈ اٹ, اس کے گول چکر لگا رہی ہے. لیکن سائنس کہتا ہے, بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے. بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے, تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے, اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے. ارتھ از اے پلانٹ. تو آپ جب کہتے ہیں کہ پلانٹس گول چکر لگا رہا ہے سورج کے, ارتھ از آلسو اے پلانٹ. لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے, قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے, نہ حدیث میں ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولار سسٹم کا سینٹر ہے, سارے کائنات کا سینٹر نہیں ہے. جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21,
آیت نمبر 33 میں لکھا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات بنائے اور دن بنائے. والشمس والقمر, سورج اور چاند, کل فی فلک یسبحون, یہ آپس میں گھوم رہے اور اپنے محور پہ چکر لگا رہے. قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند besides revolving they are even rotating about their own axis, means گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ بھی چکر لگا رہے ہیں. This science has agreed and even Quran has agreed. Hope that answers the question. جی مائک نمبر 1 سے بھائی اپنا نام بتائیں گے پھر سے واپس. میرا نام درشن مودی ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں, اور میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے جانکاری پراپت کر لی ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلام کی جانکاری حاصل کر چکی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہے, بس اپنے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان پہ ہی بھروسہ ہے. ماشاء اللہ. آپ پہ کوئی مالی دباؤ نہیں؟ کوئی نہیں. کوئی پریشر نہیں, کوئی نہیں. انشاءاللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں شہادت کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. ضرور ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ, آپ مسلمان ہو چکے. میں آپ کو اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بکس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے, اور بس میرے سبھی مسلم بھائی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان میں بھی ایمان آ جائے, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین زندگی اس دنیا میں ملے, آخرت میں ملے. اور ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ. اور میں اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ٹیررزم یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اسلام ایک امن اور ایک پیس کا دھرم ہے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ دیے ہے, اور اس کی سچائی پراپت کر لے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اپنے امن لے آئے گے. ماشاءاللہ. بھائی کے اس چھوٹے کے سینٹنس نے کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے اور امن کا مذہب ہے, شاید میری آخری دن کی تقریر کو آپ نے آسان کیا, اس کے لیے شکریہ ادا کہنا چاہتا ہوں. مائک نمبر 3 بہنوں کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجیے. نان مسلم اوور ہیئر.